میں پھر سے نام آپ کی خدمت میں لے رہا ہوں تاکہ آپ دعائیہ کلمات کہہ سکیں۔ قاسم العلوم والخیرات بانی دارالعلوم دیوبند مولانا محمد قاسم نانوتوی جزاکم اللہ۔ وہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں۔ یا رسول اللہ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، آدم کی انابت تجھ میں ہے، نوح کا جوش تبلیغ تجھ میں ہے، ابراہیم کا ولولہ توحید تجھ میں ہے، یوشع کا تجھ میں ہے، یوشع کا جہد تجھ میں ہے، موسیٰ کے معجزات تجھ میں ہیں، سلیمان کی بادشاہت تجھ میں ہے، لقمان کی حکمت تجھ میں ہے، یوسف کا حسن تجھ میں ہے۔ میں آپ کے ذوق کو داد دیتے ہوئے کوئی زیادہ مطالبہ نہیں کر رہا کہ بولیے گا، بس صرف اس لفظ کو محبت سے سنیے گا کہ میں ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں۔ حضرت نے تو لکھا کہ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، اور یہ طالب علم عرض کر رہا ہے یا رسول اللہ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ سے ہیں۔ تھوڑا سا اور مسکرا دیجئے، تھوڑا سا اور مسکرا دیجئے، تھوڑا سا اور مسکرا دیجئے۔ جہاں کے سارے کمالات تجھ میں ہیں، جہاں کے سارے کمالات تجھ سے، سارے کمالات تجھ سے ہیں، آدم کی انابت تجھ میں، نوح کا جوش تبلیغ تجھ میں، یوسف کا حسن تجھ میں، منت نہ کرنی پڑے، فجر کی عدالت تجھ سے، عثمان کی سخاوت تجھ سے، حیدر کی شجاعت تجھ سے، معاویہ کی سیاست تجھ میں، موسیٰ کا جلال تجھ میں، صدیق کی صداقت تجھ سے، فاروق کی عدالت تجھ سے، عثمان کی سخاوت تجھ سے، حیدر کی شجاعت تجھ سے، معاویہ کی سیاست تجھ سے، حسین کی طہارت تجھ سے، یا رسول اللہ تجھ سے، حسین کی طہارت تجھ سے، یا رسول اللہ جہاں کے سارے کمالات تجھ میں ہیں، جہاں کے سارے کمالات تجھ سے ہیں، جن کے تجھ سے ہیں، جن کے کمال تجھ میں ہیں انہیں انبیاء کہتے ہیں، جن کے کمال تجھ سے ہیں انہیں صحابہ کہتے ہیں۔ پھر ذرا ایک دفعہ ذرا کہو سبحان اللہ۔ صداقت تجھ سے ہے، صداقت میرے آقا کے قدموں سے ہے، عدالت میرے آقا کے قدموں سے ہے، سخاوت میرے آقا کے قدموں سے ہے، اور یہ ختم نبوت کے قدموں سے خیرات ملی ہے ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، علی کو، معاویہ کو، طلحہ کو، سعد کو، سعید کو۔ آج اس بے حیائی کے دور میں ایک گندی نالی کا گندا کیڑا جو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کہے مجھے ابو بکر کا ایمان بتاؤ، عمر کا ایمان بتاؤ، میں نے کہا تیری یہ حیثیت ہی نہیں کہ تو ابو بکر کا ایمان پوچھ سکے، ابو بکر کا ایمان یا تجھے بتایا جا سکے۔ میں ابو بکر کا ایمان تجھ سے نہیں پوچھتا۔ اچھری والوں قاضی کا یہ جملہ، میں لمبی تقریر کرنے ہی نہیں آیا، اور میں ابو بکر کا ایمان تجھ سے نہیں پوچھتا جسے اپنے ابا کا علم نہیں ہے، میں ابو بکر کا ایمان اس مولا علی سے پوچھتا ہوں جو ہاتھ باندھ کے مسجد نبوی کی صف میں کھڑے ہو کے کہتا ہے پیچھے اس امام دے۔ میں اس مولا علی سے کیوں نہ پوچھوں جو اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھے؟ سنی زحمت کرے، تھوڑی سی دیر سنی۔ میں اس ابو بکر کا ایمان اس علی سے پوچھتا ہوں جو امام بناتا ہے فاطمہ کے جنازے کے لیے ابو بکر کو۔ صداقت حضور کے قدموں سے ابو بکر کو ملی ہے،
اور میں یہ جملہ بھی یوں ہی ہوا میں نہیں چھوڑا. مولانا صدیق صاحب یہ جملہ بھی یوں ہی ہوا میں نہیں چھوڑا. مولانا صدیق صاحب یہ جملہ بھی یوں ہی ہوا میں نہیں چھوڑا. پیارے آقا جب معراج سے واپس تشریف لائے، جبریل کو تشریف لائے، جبریل کو فرماتے ہیں جبریل میں جا رہا ہوں، میں جا کے جب سناؤں گا مانے گا کون؟ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سارے، میں جا کے جب سناؤں گا مانے گا کون؟ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سارے انکار کریں گے، ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر اقرار کرے گا. میں جا کے جب سناؤں گا مانے گا کون؟ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سارے انکار کریں گے، ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر اقرار کرے گا. میں جا کے جب سناؤں گا مانے گا کون؟ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سارے انکار کریں گے، ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر اقرار کرے گا. میں جا کے جب سناؤں گا مانے گا کون؟ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سارے انکار کریں گے، ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر اقرار کرے گا. نعرہ تکبیر، شان صدیق اکبر، عظمت صدیق اکبر، صداقت صدیق اکبر، نعرہ تکبیر. صداقت ابو بکر کو حضور کے قدموں سے ملی. میرا یہ جملہ اس شریف والوں، حضرت شاہ صاحب کی منعقد کردہ محفل میں آنے والوں توجہ سے سنیے گا. ساری رات آپ بیٹھے رہے، سنتے رہے. اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. آپ کا بیٹھنا یہ ضائع نہیں ہے، یہ بھی اللہ نے اپنی نظر سے چنا ہے آپ کو تو آپ آئے ہو. ورنہ بہت سارے آرام کر رہے ہوں گے، بہت سارے میلوں میں ہوں گے، بہت سارے کسی تماشے میں ہوں گے. یہ رب کی نظر عنایت ہے آپ پر کہ اللہ نے چنا ہے اور آپ یہاں آئے ہیں. یہ زور بازو سے نہیں ہوا کرتی بات. جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ سارے انکار کریں گے، ابو قحافہ کا بیٹا اقرار کرے گا. اور پھر دیکھیے ہوا کیا. میرا یہ جملہ آپ کی خدمت میں ہے کہ صداقت ابو بکر کو حضور کے قدموں سے ملی ہے. سامنے آ کے دو زانو ہو کے بیٹھ گئے حضور کے سامنے ابو بکر. توجہ قاضی کی طرف رکھیے گا ایک لمحے کے لیے. نیند آئی بھی ہے تو اسے ذرا جھٹکیے گا میری طرف. توجہ. رات کی رات مسافر ہوں تیری بستی میں، شب کا تارا ہوں نظر آ کے چلا جاؤں گا. سامنے آ کے دو زانو ہو کے بیٹھ گئے، دو زانو ہو کے بیٹھ گئے جناب ابو بکر حضور کے سامنے. پیارے آقا فرماتے ابو بکر توجہ رکھنا. جبریل آئے تھے، ابو بکر نے نگاہیں اوپر نہیں کی، نگاہیں جھکائی ہوئی ہیں اور نگاہیں جھکائے ہوئے عرض کیا صدقت یا رسول اللہ. اب جنت سے انوارات کے دو تھال لایا تھا، انہیں میرے سینے میں رکھا، صدقت یا رسول اللہ. براق پہ بٹھایا، صدقت یا. کسی ایک جملے پر بھی ابو بکر نے حیرانگی کا اظہار نہیں کیا. صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ. بیت المقدس پہنچے، صدقت یا رسول اللہ. میں نبیوں کا امام بنایا گیا، صدقت یا. توجہ قاضی کے جملے کی طرف. صدقت یا رسول اللہ. پہلا آسمان آیا، صدقت یا رسول اللہ. چوتھا صدقت یا رسول اللہ. ساتواں صدقت یا رسول اللہ. سدرا صدقت یا رسول اللہ. ابو بکر جبریل رک گیا، صدقت یا رسول اللہ. میں آگے چلا گیا، صدقت یا رسول اللہ. اللہ نے مجھے جہنم دکھائی، صدقت یا رسول اللہ. اللہ نے مجھے جنت دکھائی، صدقت یا رسول اللہ. قاضی اپنے ذوق میں کہنا چاہتا ہے پیارے آقا نے کہا ہوگا ابو بکر اللہ نے مجھے جنت میں تیرا محل دکھایا، صدقت یا رسول اللہ. ابو بکر جہنم میں تیرے دشمن کا ٹھکانہ دکھایا، صدقت. جب ساری بات ہو چکی اب ابو بکر نے نگاہیں اٹھائیں اور نگاہ اٹھا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ اشہدو انکا نبی حقا، اشہدو انکا نبی حقا. اور ایک ٹٹر کرنے والے سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اور جسے اپنی نسل کا علم نہیں، اپنے باپ کا علم نہیں، ابو بکر کے ایمان پر بات کرنے والے جب پیارے آقا کے سامنے ابو بکر نے کہا اشہدو انکا نبی حقا. اب حضور پھر وہ جواب میں بولے. حضور سن کے فرماتے ہیں ابو بکر سنو، اشہدو انکا صدیق حقا.
وہ پہلا مددگار پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نماز و دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کمتر اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا، وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے کا سارا تو قرآن جیسا، خدا کے تھا ایک فرمان جیسا، خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پر، کہیں قدسی آمین اس کی دعا پر، وہی ثانی اسنے نکاح ہے مخاطب، اسی کے لیے ہے بڑے سب مراتب، چکاتا تھا نظریں عمر اس کے آگے، کھڑا ہو کے شام و سحر اس کے آگے، وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے، کوئی امتی اس سے بہتر نہیں ہے، کوئی امتی اس کا ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کو صدیق مانے نہ مانے دیے ہیں مگر اس کو رتبے خدا نے۔ صداقت حضور کے قدموں سے، سٹیج پہ بیٹھے ہو، صداقت حضور کے قدموں سے، عمر کو عدالت ملی حضور کے قدموں سے، عثمان کو سخاوت ملی حضور کے قدموں سے، حیدر کو شجاعت ملی حضور کے، بولیے یہ میرے اکابر کا پڑھایا ہوا سبق ہے کہ ہمارے ہاں یہ تقسیم نہیں کی جاتی کہ کسے اپنی مرضی سے ماننا ہے، ہم ہر ایک اس کو مانتے ہیں جس کی نسبت حضور سے ہے۔ اور سنو، میں اگر حضرت عمر کی بات کروں تو وہ بات مجھے مولا علی بتاتے ہیں، اور علی کی بات کروں تو وہ بات مجھے مولا عمر بتاتے ہیں۔ اب سنیے، میں دو باتیں صرف یہ عرض کر کے رخصت ہو رہا ہوں۔ عمر کی فضیلت مولا علی کی زبان سے، حضرت علی فرماتے ہیں جس نے بھی ڈر کے کی، ایک عمر ہے، جب عمر نے ہجرت کرنی تھی، عمر اس شان سے مطاف میں آیا، بیت اللہ میں آیا کہ ایک کندھے پر تلوار کو لٹکا رکھا ہے، ایک کندھے پر تیر لٹکائے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں کمان پکڑی ہے، اور بیت اللہ میں جب پہنچے حضرت عمر تو مطاف کے ایک کونے میں بیت اللہ کے پاس ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ یہ یوں چوکڑی مار کے بیٹھے ہیں، اجلاس کر رہے ہیں۔ حضرت علی کا فرمان سنا رہا ہوں، حضرت علی کا، مولا علی کا، کس کا؟ کس کا؟ حضرت علی کا۔ حضرت علی فرماتے ہیں بڑے اطمینان کے ساتھ حضرت عمر نے طواف کیا، مقام ابراہیم پہ نفل پڑے، اور بڑی لمبی دعائیں مانگنے کے بعد بیت اللہ سے نکلے نہیں، ابو جہل کے پاس گئے اور ابو جہل کے سر کے اوپر کھڑے ہو کر کہا، سنا ابو جہل، ایک ایک کا نام لیا، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، سنا جس نے بچوں کو یتیم کرانا ہو، جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہو، جس نے اپنا گھر اجاڑنا ہو، وہ آئے۔ عمر کا آ کے راستہ روکے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کسی نے راستہ کیا روکنا تھا، کسی میں جرت نہیں تھی عمر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکے۔ جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پہ نجوم تابا کا حالا نہ جائے گا۔ خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر، کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا، کھولا کسی جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پہ نجوم تابا کا حالا نہ جائے گا۔ خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر، کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا۔ اصحاب و اہل بیت رسالت کے بین میں قرآن سے رحماء کا حوالہ نہ جائے گا۔ میں بھی خوش ہوں آپ سے، شاہ جی بھی خوش ہیں آپ سے، لیکن اس جملے کو اس محبت سے سنبھالیے گا، اس عقیدت سے سنبھالیے گا۔ وہ جو آج سانس
سانس لینے میں اوکھا ہو رہا ہے نا، ظفر بھائی کے قول کے مطابق وہ جو کھانسی کا اشارہ تھا تاکہ اس کے پیٹ میں مڑوڑ اٹھے، جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پہ نجوم تابا کا حالا نہ جائے گا۔ خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر، کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا، جب تک رہے گی، جب تک رہے گی، جب تک رہے گی زہرا کی بیٹی عمر کے گھر، عمر کو علی کے گھر سے نکالا نہ جائے گا۔ جب تک رہے گی۔ چھوٹا ہو یا بڑا ہو لعنت کے حقدار ہیں انشاءاللہ۔ صحابہ کا دشمن بھی اہل بیت کا دشمن ہے۔ بولو سنی بولے، سنی بولے۔ جب تک رہے گی زہرا کی بیٹی عمر کے گھر، عمر کو علی کے گھر سے نکالا نہ جائے گا، عمر کو علی کے گھر سے نکالا نہ جائے گا۔ میں اپنی ہر محفل میں، ہر کانفرنس میں عوام الناس کو اور خصوصاً نوجوانوں کی خدمت میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ صحابہ اور اہل بیت یہ جنہیں تقسیم جو انہیں کرتا ہے وہ اسلام کا دشمن ہے۔ ہم دونوں کی نسبت حضور سے دیکھتے ہیں اور اسی لیے مانتے ہیں، اور وہ دونوں ہمارے امام ہیں۔ بولیے بولیے بولیے، وہ دونوں ہمارے امام ہیں۔ حسین تو ہماری آنکھوں کا تارا ہے۔ سنی مسکرا دے، سنی مسکرا دے۔ حسین تو ہمارا ایمان ہے۔ حسین شہید باوفا ہے۔ ہمیں حسن سے بھی محبت ہے، حسین سے بھی محبت ہے، فاطمہ سے بھی محبت ہے، لیکن سنیے حضور کی 4 بیٹیاں ہیں، چاروں سے محبت ہے۔ حضور کی ساری بیویاں ہیں، ساری امت کی مائیں ہیں۔ حضور کے جتنے صحابہ ہیں سارے امت کے امام ہیں۔ بولو بولو بولو۔ حسین جس کی جرت پہ جہان رنگ و بو سجدے میں ہے۔ آخری یہ 2-3 جملے آپ کو سنا کر رخصت ہو رہا ہوں۔ جس کی جرت پہ جہان رنگ و بو سجدے میں ہے، آج وہ رمز آشنائے سر ہو سجدے میں ہے۔ کیسا عابد ہے کہ مقتل کے مصلے پہ کھڑا ہے، کیا نمازی ہے کہ بے خوف ادب سجدے میں ہے۔ اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج، آج اپنے خالق سے تو روبرو سجدے میں ہے۔ وسعت دل ہے بہت، وسعت صحرا کم ہے، اس لیے عرض کرنے یا تڑپنے کی تمنا کم ہے۔ میں ان لفظوں پہ اکتفا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا۔ آخر دعوانا سامعین محترم، حضرت شاہ صاحب آپ سے مخاطب بھی ہوں گے اور آپ کو دیدار بھی کروائیں گے حضرت مفتی صاحب کا۔ ایک اعلان، 13 اکتوبر بروز اتوار بعد نماز مغرب مدرسہ عثمانیہ تحفیظ القرآن اڈا ظاہر پیر انشاءاللہ، جس کے اندر بہت بڑی عظیم کانفرنس ہو رہی ہے، جس میں سید عزیز الرحمن شاہ صاحب، حافظ منیر احمد صاحب اور وقار عمر ڈنگراج صاحب، مولانا غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب، ظہیر فاروقی صاحب، عبد القادر جیلانی صاحب، آپ تمام احباب تشریف رکھیں، یہ تو پھر بے وفائی ہوگی۔ آپ سے حضرت شاہ صاحب مخاطب ہوتے ہیں۔ حضرت اسلام